السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ کرونا کی وبا ایک مرتبہ پھر پھیل رہی ہے اور یہ ہمیں بتایا گیا کہ انفیکشن ریٹ انتہائی بڑھ چکا ہے، تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے، اور گزشتہ 2 دنوں میں ایک دن 30 اموات ہوئیں، دوسرے دن 20 اموات ہوئیں اور مزید اموات کا خدشہ موجود ہے۔ لیکن حکومت اور اپوزیشن میں جلسوں کا مقابلہ جاری ہے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن آپ دیکھیں کہ وہاں پر عمران خان صاحب سے لے کر مریم ہوں یا بلاول ہوں یا دیگر لیڈرشپ ہو، سب کے سب پہنچے ہوئے، سب وہاں جلسے کر رہے ہیں۔ سوات میں کل عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، آج حافظ آباد میں کیا، آج ہی کوئٹہ میں آپ دیکھیں تو ثناء اللہ زہری اور بلوچ صاحب جو ہیں ہمارے قادر بلوچ صاحب، انہوں نے جلسے وہاں پر کیے۔ کراچی میں بھی آج ایک ریلی نکلی ہوئی تھی اور یہاں پر بھی شاہراہیں بند تھیں، سڑکیں بند تھیں۔ تو یہ تمام صورتحال ہے۔ دوسری طرف شہریوں پر یہ پابندی ہے کہ آپ ماسک لگائیں ورنہ آپ پر جرمانہ ہوگا۔ کراچی میں 500 روپے کا جرمانہ ہے، ملک کے دیگر شہروں میں 100 روپے کا جرمانہ ہے۔ تو شہریوں کے لیے کرونا خطرناک ہے، اور ان جلسے جلوسوں کے لیے چاہے وہ حکومت کے ہوں یا اپوزیشن کے ہوں، یہاں پر کرونا نقصان نہیں پہنچا رہا، یہ اہم سوال ہے۔ NCOC بار بار کہہ رہی ہے کہ جی احتیاط کریں، SOPs کا خیال رکھیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ حکومت کیا واقعی دباؤ میں آ گئی ہے، اپوزیشن کے جواب میں جلسے پہ جلسہ کر رہی ہے، اور اپنے موقف کو پھر عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ دہرایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس وقت تک اپوزیشن کو نہیں چھوڑیں گے جب تک لوٹا ہوا مال دولت واپس نہیں لیتے۔ جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، اس قوم میں قانون کی بالادستی نہیں آتی۔ اس وقت ہمارے ملک میں یہ جو سرکس لگائی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں 30 سال سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا۔ ان کے دور میں نیب ان کی غلام تھی، ہمارے دور میں آزاد ہے۔ اب یہ بلیک میل اس لیے مجھے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح نیب کو ختم کر دوں۔ یہ جو سب اکٹھے ہیں، میں ان ساروں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں، آج آپ سب کا مقابلہ عمران خان سے ہے۔ وہ آدمی باہر لندن میں بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی جائے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کو کرے۔ اس سے میرا عزم اور مضبوط ہے کہ تمہاری طرح کے لوگ، تمہاری طرح کے میر جعفر، میر صادق اور میر ایاز صادق، ان کو انشاءاللہ جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے اور ان کا پیسہ نہیں نکالیں گے، انشاءاللہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرا سوال یہی ہے کہ کیا واقعی نواز شریف صاحب ملک سے باہر بیٹھ کر ہمارے سیکیورٹی اداروں، ہماری افواج میں بغاوت کی کوشش کر رہے ہیں؟ بڑا سنگین الزام ہے اور عمران خان صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف نون لیگ کا جو بیانیہ ہے، جو موقف ہے، اس کا بوجھ پہلے دن سے کہا جا رہا تھا شاید نون لیگ نہ اٹھا پائے۔ نون لیگ میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے، عبدالقادر بلوچ الگ ہو چکے ہیں، ثناء اللہ زہری پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آج جلسہ کیا ہے انہوں نے، اور مریم بی بی اس کے جواب میں جو کچھ کہہ رہی ہیں، ان کے ترجمان اس سے مختلف بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ایک میڈیا ٹاک میں نون لیگ کے ترجمان سابق گورنر سندھ یہ کہتے پائے گئے کہ جی لوٹوں سے متعلق مریم بی بی کا بیان جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا، لیکن مریم بی بی نے کہا کہ نہیں، ہمارا موقف وہی تھا۔ سنیے کیا کہتی ہیں۔ میں نے کل ایک جلسے میں کہا کہ لوٹوں کا گھیراؤ کرو، تو میرے اپنے جو سپوکس پرسن ہیں محمد زبیر صاحب، وہ اس کی صفائیاں دے رہے تھے۔ میڈیا نے جب سوال کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے، ہم وہ کہہ رہے تھے۔ ہم وہی کہہ رہے تھے کہ لوٹوں کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ، لوٹوں کو چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ یہ لوٹے جب جب اپنے حلقوں میں جائیں، ان کو یہ احساس دلاؤ کہ یہ کتنا بڑا جرم کر کے آئے ہیں۔ یعنی عوام اب منتخب لوگوں کا یا وہ لوگ جو نون لیگ کے بیانیے سے اتفاق نہیں رکھتے ان کا گھیراؤ کریں، لوگ باہر نکلیں اور لوگ ان کا احتساب شروع کر دیں، تو ادارے قانون یہ سب کچھ کہاں جائے گا؟ کیا ترغیب دے رہی ہیں مریم بی بی صاحبہ؟ اس کے جواب میں پھر ایک مرتبہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ انتہائی اہم وفاقی وزیر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے جو زبان استعمال کی، سیاست کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ نہ یہ ہماری تہذیب، نہ ہماری ثقافت، نہ ہمارا انداز، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کر رہا ہوں۔ اندلیب عباس صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کی اہم رہنمائیں، میڈم بہت شکریہ آپ کا۔ مائزہ حمید صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، رہنمائیں مسلم لیگ نون کی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور شرمیلا فاروقی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، رہنمائیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، میڈم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اندلیب عباس صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کرونا کے حوالے سے
گزشتہ ہفتے میری اسد عمر صاحب سے بات ہوئی اور میں نے کہا جی آپ کی پارٹی بھی جلسے جلوس کی تیاریاں کر رہی ہے, این سی او سی بار بار کہہ رہی ہے کرونا پھیلنے والا ہے, آپ مشورہ دیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں نے مشورہ دیا ہے اور ان کو امید تھی کہ ان کا مشورہ مانا جائے گا, لیکن یہ حکومت جلسے کر رہی ہے, کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگ دباؤ میں ہیں اپوزیشن کے جلسوں کی وجہ سے, کیا آپ کو بھی جلسے کرنے پڑ رہے ہیں؟ شکریہ مسعود. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل کورونا کا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کوئی 10 دن سے اس کی جو سیکنڈ ویو ہے وہ اب کنفرم ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے وہ تقریباً ریورس ہو رہا تھا, اب وہ دوبارہ سے انکریز ہونا شروع ہو گیا ہے. اینڈ یہ خطرے کی علامت ہے, اور اسی لیے آئی ایم گلیڈ کہ ماسک پہننے پہ نہ صرف پابندی بلکہ اس پہ ایک جرمانہ بھی رکھا گیا ہے. جہاں تک یہ گیدرنگز کا تعلق ہے, حکومت کا تعلق ہے, حکومت تو ہمارے جو پروگرامز ہیں اس کو لانچ کر رہی ہے. صحت سہولت کارڈ تھا کل, آپ نے دیکھا ہوگا. آج وہ جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل اور یونیورسٹی حافظ آباد کی ہے وہ تھا, اور اس لانچ کے اندر میں پھر کہوں گی, میں بالکل کہوں گی کہ اگر وہاں بھی لانچ کے اندر لوگوں نے ماسک نہیں پہنے, ان کو پینلائز کرنا چاہیے, ان سے پینلٹی لینی چاہیے, کیونکہ جب تک کہ آپ لوگوں کو پینلائز نہیں کریں گے, ٹھیک ہے اویئرنیس کا اپنا رول ہوتا ہے, آگہی کا اپنا رول ہوتا ہے, وہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن جب وہ تب بھی نہ مانے تو پھر ان کو پینلائز کرنا چاہیے. اور چاہے وہ جلسوں میں آئے, چاہے وہ جلوسوں میں آئے, چاہے وہ مارکیٹوں میں آئے, میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم آ گیا ہے کہ جو آ رہا ہے اس کو, اور وہ بالکل بے دھڑک آ رہا ہے بغیر ماسک کے, اس پہ ان کو پینلٹی دینی چاہیے. اچھا, آپ نے آج عمران خان صاحب کی تقریر سنی ہوگی, جلسہ دیکھا ہوگا. جب عمران خان صاحب نے تقریر شروع کی تو جلسے کے منتظمین کو شاباش دی, ان کو کہا جی آپ نے بڑا اچھا جلسہ ارینج کیا, یہاں پر اچھے خاصی پبلک آئی, اور وہ دیکھ رہے تھے کہ سامنے کسی نے ماسک نہیں لگایا ہوا. تو ایس او پیز کا خیال خود وزیر اعظم کو نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل بات میں آپ کو بالکل یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی شادیوں پہ بھی انہوں نے اوپن ایئر میں اجازت دی ہے. ان کا جو بھی لیول آف ڈینجر ہے جو اینالائز کر رہے ہیں, انہوں نے بند شادیاں بند کر دی ہیں. لیکن شادیوں سے بھی میں تو اس پہ جلسوں پہ بھی کہہ رہی ہوں اور شادیوں پہ بھی کہہ رہی ہوں, چاہے کھلے بھی ہوں, ماسک کی جو ہے پابندی ضرور ہونی چاہیے. اور یہ اگر ایس او پیز 20th سے یا جب بھی لاگو ہونے, میرا خیال ہے کہ ان کو ابھی سے لاگو ہونا چاہیے. ایس او پیز لاگو ہو چکے ہیں, جرمانے شروع ہو گئے, آج شہریوں کے جرمانے ہو رہے ہیں. مگر وزیر اعظم نے آج خوشی کا اظہار کیا, جلسہ کا کھچا کھچ بھری ہوئی ہے, باہر لوگ کھڑے ہیں, ان کو اندر آنے کی جگہ نہیں. اتنی بڑی گیدرنگ جہاں پہ لوگوں کو دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. افسوس کریں گی آپ اس پر؟ نہیں, خوشی کا اظہار انہوں نے اس پہ نہیں کیا تھا کہ ماسک نہیں پہنا ہوا. خوشی کا اظہار انہوں نے کیا تھا کہ لوگ آئے ہیں, ان کو ایک فیسلٹی پبلک سروس دی جا رہی ہے. کبھی حافظ آباد میں آپ نے کہاں سنا ہوگا کہ یونیورسٹی اور ہاسپٹل اور یہ اور وہ, تو لوگ بہت ایکسائٹڈ تھے اور وہ آئے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ جی آپ مت سنیں. انہوں نے آبویسلی ایک ان کے آنے پہ ان کی جتنے وہ باہر لوگ کھڑے تھے انہوں نے اس پہ اظہار کیا. انہوں نے اس پہ اظہار نہیں کیا کہ جی اگر آپ ماسک نہ بھی پہنے تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, مگر ہمیں یاد ہے جب پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی تو اس طرح کی انوگریشنز بند ہالز میں ہوا کرتی تھیں اور بند کمروں میں ہوا کرتی تھیں. لوگوں کو ایکسپوز نہیں کیا جاتا تھا کہ انہیں نقصان نہ ہو. یہ کرونا بھی یہ ایسی وبا ہے جس سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, تو انوگریشن سادگی سے بھی ہو سکتی ہے, ٹی وی پر بھی اس کا اظہار ہو سکتا ہے. بہرحال جلسہ کیا گیا, جلسے کے جواب میں اور جلسے پہ جلسہ کیا گیا, تاثر یہ جا رہا ہے کہ حکومت بھی دباؤ میں آ گئی ہے اور اب وہ جلسے کر کے دکھا رہی ہے کہ ان کی اپنی پریزنس عوام کے اندر موجود ہے. مائزہ حمید صاحبہ, ابھی گفتگو سنی آپ نے تھوڑی دیر پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کی, جو لب و لہجہ انہوں نے اختیار کیا, چاہے وہ بلاول صاحب کے لیے ہو یا مریم بی بی کے متعلق ہو, نہ یہ ہماری تہذیب ہے, نہ ثقافت ہے, نہ یہ ہمارا انداز ہے. کس طرف جا رہے ہیں, کس طرف یہ سیاست جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, سب سے پہلے تو میں دلیپ صاحبہ کی تائید کروں گی کہ جو یہ بات کر رہی ہیں کہ کرونا کو جو ہے اس کی پریکاشنز لینی چاہیے, اور کاش کہ یہ حکومت کو اپنے پرائم منسٹر کو بھی وہی ہدایات دے سکتی یا وہی سجیشنز دے سکتی, بینگ فرام دا گورنمنٹ, حکومت میں ہونے کے ناطے, کہ اس طرح کے جلسے جلوس نہ کریں جس کے اندر جو ہے آپ کے پاس جو ہے آپ نے ساری حافظ آباد کی مشینری جو ہے حکومت کی جو ہے استعمال کی,
اس کے باوجود آپ سے لوگ اتنے اکٹھے نہیں ہو سکے. آپ نے اسکولوں میں پولیس کے ساتھ اسکول وینز بھیجی اور وہاں پہ ٹیچروں کو اکٹھا کیا گیا اس جلسے کے لیے زبردستی. اس کے بعد آپ جو ہے اناؤنس کر رہے ہیں پروجیکٹ کے پروجیکٹ, اور آپ نے جو گنڈا پور صاحب کی بات کی, انہوں نے پچھلے دنوں نہیں ابھی ذرا رک جائیے گنڈا پور پہ جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے, تو یہ شعور آپ کے یہاں بھی موجود ہے کہ ابھی آپ کے جلسے لائن اپ ہے, دسمبر میں آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, تو اور مریم بھی ابھی بھی گلگت بلتستان میں جلسے کر رہی ہیں, پھر لاہور میں بھی آپ کر رہی ہیں جلسہ. میں اس طرف ضرور جاؤں گی, لیکن میں تو حکومت کی بات کر رہی ہوں نا. حکومت نے نہیں, یہ تو عوام کا معاملہ ہے نا, آپ لوگ عوام کو بلا رہے ہیں, عوام کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں احتجاج میں شامل ہوں. ہم بالکل عوام کو بلا رہے ہیں, لیکن ایس او پیز کو جو ہے وہ جاری کرنا, ایس او پیز کو امپلیمنٹ کروانا حکومت کا کام ہے. ایس او پیز کو اگنور کرنا اور زبردستی حکومتی مشینری استعمال کر کے جلسہ گاہ میں لوگ لانا اور زبردستی جو ہے ٹیچرز کو جو ہے وہ پولیس کے ساتھ اسکولوں سے زبردستی لانا اور چھٹی کرنا پورے شہر میں تاکہ جلسہ بڑا ہو سکے, یہ شو کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کافی گھبرا گئے ہیں اپوزیشن کی کیمپین سے بھی, اور اپوزیشن کی وہ آواز جو مہنگائی, لا قانونیت اور بالکل یہ تاثر بالکل موجود ہے معزہ صاحبہ, مگر آپ اس پر واضح جواب دیجئے نا کہ آپ جلسے کر رہے ہیں, آپ پیر کو پھر جلسہ کرنے جا رہے ہیں, آپ کے ہاں یہ شعور موجود ہے کہ آپ عوام کو لے کر آ رہے ہیں, غریب عوام کو لے کر آ رہے ہیں. پچھلے جتنے جلسے ہوئے کسی میں ایس او پیز آپ کو نظر نہیں آ رہی, کسی نے ماسک نہیں لگایا ہوا. آگے یہ پریکٹس آپ ریپیٹ کروائیں گے تو آپ کا بھی تو ذمہ داری ہے, آپ کے بھی تو قائدین نیشنل لیول کے قائدین ہیں, آپ بھی تو ملک کی سیاست کرتے ہیں, آپ کے یہ شعور کہاں ہیں؟ بالکل سکردو میں جلسہ ہوا. آپ کی ان کی جو حکومت ہے انہوں نے گجرانوالہ میں انفورس کنٹینر لگوائے تھے, خاردار تاریں لگوائی تھیں, تو ایس او پیز بھی فالو کروائیں نا, کیوں نہیں کراتے؟ حکومت کے ہیں نا لوگ, یہ دلیپ وغیرہ پی ٹی آئی کی جو لوگ ہے قیادت جو ہے, جو یہ ایس او پیز کو کہہ رہے ہیں کہ فالو کریں, ان کو امپلیمنٹ کرانا کس کا کام ہے؟ یہ کام تو جو ہے حکومت کا ہے نا, حکومت وقت کا. حکومت وقت کا یہ کام تو نہیں ہے کہ جو وہاں کے وزراء ہیں جو لیگلی جو ہے غلط بات ہے کہ وہ جلسوں سے خطاب کریں اور وہ پرسنل لیول پہ جا کے اتنی گری ہوئی باتیں کریں. کیا یہ بھی پی ٹی آئی کے نئے منشور کا حصہ ہے؟ نئے منشور خیر نہیں, یہ تو ان کی لیڈرشپ کا پرانا طریقہ ہے, اور عمران خان صاحب ان باتوں پہ کافی خوش ہوتے ہیں. خیر, میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج حافظ آباد کا کیا سٹیٹس تھا. عمران خان صاحب نے جس طرح جبری طور پہ لوگوں کو بلایا اپنی جلسوں پہ جو ہے, اور اناؤنس کرائے, پروجیکٹ اناؤنس کرائے, آئی ڈونٹ نو وہ امپلیمنٹ ہوں گے یا نہیں, لیکن شدید دباؤ میں نظر آ رہے تھے. اچھا چلیں, آپ کو لگتا ہے شدید دباؤ میں, مگر شرمیلا آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں, جب بلاول بھٹو زرداری ہوں, عمران خان صاحب ہوں, مریم بی بی ہوں, آپ لوگ جلسے میں جاتے ہیں تو آپ کے گرد تو ایک سیکیورٹی حصار ہوتا ہے, آپ تو کرونا سے بھی محفوظ ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے آس پاس لوگ نہیں ہوتے, میں نے دیکھا ہاتھ نہیں ملاتے ایسے موقع پر, لیکن عوام کو آپ بلا رہی ہیں, مسلسل عوام کو بلا رہی ہیں, اور پھر مائزہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے ایس او پیز فالو کروائیں. عوام کو تو آپ لوگ بلا رہے ہیں, آپ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں, جلسوں میں آئیں, ذمہ داری صرف حکومت کی کیسے ہو گئی؟ دیکھیے, دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید ہمیں اس کرونا کے ساتھ ایک طریقے سے ایس او پیز کے ساتھ شاید رہنے کی عادت ڈالنی پڑے گی, کیونکہ ویکسینیشن کا ابھی تو خیر کوئی ایسا ہمیں سامنے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ ان فیوچر کوئی ویکسینیشن آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ حکومتی جہاں پر جسے کہتے ہیں نا ایک ول, اور حکومت کا جہاں تک سنجیدگی کرونا کے حوالے سے, وہ تو ہمیں بہت پہلے نظر آ گئی کہ جس غیر سنجیدگی کے ساتھ وہ چلے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی عید سے پہلے انہوں نے کہا مارکیٹیں کھول دو, دکانیں کھول دو اور عید مناؤ. آپ کو یاد ہوگا جس وقت ہم سخت لاک ڈاؤن کے اندر تھے اور شاید باقی صوبے جو ہے لاک ڈاؤن کو مزید بڑھانا چاہتے تھے. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں. دیکھیے, جلسے جلوس بالکل ہو رہے ہیں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم بھی ایک طرح کا ماسک پہنے اور لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں, زیادہ قریب نہ آئیں. لیکن اگین یہ بات بالکل طے ہے کہ ماسک پہننے سے بھی آپ کا کرونا پھیلنے کا رسک کم ہوتا ہے, لیکن ختم نہیں ہوتا. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ دیکھیے
جہاں تک ابھی جس طرح مائزہ نے کہا کہ حکومت کو باور کرانا چاہیے، بالکل حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جب حکومت خود جلد سے جلوس کر رہی ہے، خود لوگوں کو بلا رہی ہے، خود ایس او پیز بنا رہی ہے این سی او سی کے اندر، اور پھر خود ہی ان کو وائلیٹ کر رہی ہے، تو مجھے آپ بتائیے کہ باقی لوگ کس طریقے سے ان کو فالو کریں گے؟ ایک طویل عرصے تک تو عمران خان صاحب نے اپنی میٹنگز کے اندر بھی ماسک نہیں پہنا، جب ماسک پہننا بہت لازمی تھا، جب پہلی ویو آئی. شرمیلا، آپ نے پچھلی جو لہر تھی اس میں پورے کراچی شہر کو بند کر دیا، سیل کر دیا 1 مہینے تک، دکانیں نہیں کھولنے دیں، لوگوں کے روزگار بند ہو گئے کہ کرونا پھیلے گا. آپ کے لیڈر پے در پہ جلسے کر رہے ہیں. مسعود صاحب لیٹ می کریکٹ یو، صرف کراچی بند نہیں ہوا. 22 مارچ کو سندھ لاک ڈاؤن میں گیا، 22 مارچ کو گلگت بلتستان لاک ڈاؤن کر گیا، 23 مارچ کو اندر پنجاب بلوچستان خیبر پختونخوا لاک ڈاؤن میں گیا. بالکل ٹھیک. تو آپ نے یہ سب کچھ کیا، مگر آپ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ یہ اعلیٰ کی یہ خواہش تھی اور انہوں نے یہ کیا. یہ صرف کراچی لاک ڈاؤن میں نہیں گیا، پورا سندھ گیا. اور اب ظاہری بات ہے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے کنسٹرکشن انڈسٹری بھی کھولنا تھا اور باقی چیزیں بھی کھولنی تھی، معیشت بھی چلانی تھی، انہوں نے دیکھے نا یہ فیصلہ کر لیا کہ لوگوں کی جانیں. آپ تو اتفاق نہیں کرتے نا اس سے، مگر آپ کر کیا رہے ہیں؟ یعنی سیاست زیادہ امپورٹنٹ ہے، لوگوں کی جانیں امپورٹنٹ نہیں ہے. مسعود صاحب ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنا پروگرام بند کر دیں اور باقی دنیا ٹیلی ویژن کے اندر باقی لوگ اپنا پروگرام جاری رکھیں. ایسا ہو نہیں سکتا، آپ پہ بڑا پریشر آئے گا. اور یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا. اگر سندھ کے پاس ہی صرف اختیار ہوتا تو سندھ شاید لاک ڈاؤن مزید کچھ عرصہ چلاتا. یہ میں نہیں کہتی کہ بہت زیادہ مہینے چلاتا، لیکن کچھ عرصہ زیادہ چلاتا، اور ہم اتنی جلدی انڈسٹریز نہ کھولتے. ہاں ایکسپورٹس کی جو انڈسٹریز ہیں، جہاں ایکسپورٹس کے آرڈرز ہیں، وہ ہم کھول دیتے. لیکن دیکھیے بات یہ کہ اب اگر ہم اس جلسے جلوس کے معاملات کے اوپر آ جائیں، اور جو گلگت بلتستان کے الیکشنز ہیں، میں تو پہلی بات یہ سمجھتی ہوں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن شاید کچھ تاخیر سے ہونے چاہیے تھے، کیونکہ کرونا ہے. ظاہری بات ہے تمام جماعتیں کیمپین تو کریں گی، کینویسنگ تو کریں گی. اٹ از اونلی انڈرسٹینڈیبل. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ گھر بیٹھ جائیں اور الیکشنز ہو جائیں. پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کیمپین کرنا، اور ان کیمپین کے اندر جلد سے جلوس کارنر میٹنگز بھی ہوتی ہیں، وہاں لوگ بھی آتے ہیں. تو یہ شاید پوسٹ پون ہونا چاہیے تھا. جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب نے خیبر پختونخوا نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے کہ لوکل باڈیز الیکشنز پوسٹ پون کرائیں، کرونا میں نہیں ہو سکتے. اس طریقے سے یہ بھی آنا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا. بہرحال اب جو طریقہ کار ہے، جس طرح ہمیں آگے چلنا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم جتنی ایس او پیز پہ عمل کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں وہ ہم کریں. چلیں بہرحال آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا، ہونا چاہیے. اور ابھی تک کوئی جلسہ ایسا نہیں ہے جس میں ایس او پیز پر عمل درآمد ہوا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی احتیاط نہیں تھی. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے درجنوں نوٹسز جاری کیے، جو پی ٹی آئی کو بھی ملے ہیں، جو پیپلز پارٹی کو بھی ملے ہیں، جو نون لیگ کو بھی ملے ہیں. انہوں نے منع کیا تھا کہ باہر سے نہ آئیں، اور پبلک آفس ہولڈرز تو بالکل نہ آئیں. سینیٹرز آپ لوگ لے کے گئے، آپ نے بڑے بڑے جلسے کیے، چیف الیکشن کمشنر کی بات کو بھی نہیں مانا. بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے. ایک بریک مجھے چاہیے، بریک کے بعد پھر بات کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کے بیانات میں پھر سناؤں گا، اور پھر اس پہ بات کروں گا کہ کون سی زبان ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم آگے بات کریں گے کہ لگتا ہے کہ بلوچستان تو شاید نون لیگ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، کیونکہ وہاں کی جو نون لیگ کی قیادت تھی اس نے بالکل نون لیگ سے علیحدگی کا اظہار کر دیا ہے. اور کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید نون لیگ کے ہاتھ سے بالکل نکل گیا ہے. اور اندلیب عباس صاحبہ سے میں اس کا جواب چاہوں گا کہ یہ آپ کے وفاقی وزیر ہیں، یہ کیسی گفتگو کر رہے ہیں؟ کسی کے جینڈر کو نشانہ بنانا، خواتین کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا، یہ پی ٹی آئی ہمیں کیا کلچر دے رہی ہے؟ جی اندلیب عباس صاحبہ، یہ گفتگو آپ نے سنی. کیا اس گفتگو کے کرنے کے بعد بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی آپ کی کابینہ میں اور آپ کی پارٹی میں جگہ بنتی ہے؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. پہلے تو ایک ہے کہ جی جو فیکٹس ہیں، جو کہ پولیٹیکل فیکٹس ہیں، تو جو مسٹر 10% انہوں نے کہا وہ تو ساری دنیا میں ہر آرٹیکل میں وال سٹریٹ سے لے کے ہر جگہ پبلش ہو چکا تھا. اور ابھی ان پہ جو ریفرنسز ہیں اور جتنی ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، اور کچھ پہ تو چارج بھی لگ گیا ہوا ہے، کنوکشن کا بھی ہو گیا ہوا ہے. تو یہ چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو، زرداری صاحب ہو، مریم ہو، جو بھی ہو، یہ تو فیکٹس ہیں کہ ان کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اور ان پہ بالکل بولنا چاہیے. جہاں ذاتی اٹیکس ہیں، جہاں پرسنل اٹیکس ہیں، وہ میں بالکل اس کو سمجھتی ہوں کنڈیم کرنا چاہیے. میں خود بھی کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بالکل ڈسکس نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، آپ کہہ رہے کہاں جائیں، یہ تو مطلب بہت پرانے یہ اس میں ایکسپرٹس جو ہیں، جن میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، جنہوں نے مریم کے بارے میں
اور آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور محترمہ جو ان کی والدہ تھی ان کی تصویریں پکوائی تھیں انہوں نے. بہت ہی اب مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں کہ ان ریمارکس کے بعد انہوں نے غلط کیا, اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی غلط کریں گے. میرا سوال یہ تھا کہ اس گفتگو کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کی آپ کی پارٹی میں اور آپ کی کابینہ میں بدستور جگہ رہتی ہے؟ میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں. خواجہ آصف نے جو شیرین مزاری کو کہا فلور آف دا ہاؤس میں, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو بالکل نہیں ہونی چاہیے, چاہے جلسوں میں ہو اور فلور آف دا ہاؤس پہ ہونی نہیں چاہیے. اور یہ دو پارٹیاں جو ہیں, کیا ڈیفرنس ہے آپ میں اور ان میں؟ ماں باپ اور میں سب کو کنڈیم کرتی ہوں, جو یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کنڈیم کرتی ہوں, اور بالکل نہیں کہنا چاہیے. پارٹی میں ہونا نہ ہونا یہ تو میرا خیال ہے کہ اس کی جو کوئی آپ اس پہ اگر ہم لا لے کے آتے ہیں اس پہ اوپر, تو اس پہ پھر ڈیفینیٹلی لا کے تحت اس پہ عمل ہونا چاہیے. چلیں, بالکل آپ کا پوائنٹ آئی گیا, بالکل آپ کا پوائنٹ آئی گیا. میں آگے بڑھتا ہوں. آپ چونکہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں لہٰذا یہ سوال میں نے آپ سے کر لیا تھا. مائزہ حمید صاحبہ, جہانگیر ترین صاحب واپس آ گئے, اسحاق ڈار صاحب کب واپس آئیں گے؟ پہلے تو میں اس چیز کو کنڈیم کروں گی کہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں. عمران خان صاحب تو نیا پاکستان لے کے آئے تھے, مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور کہتے تھے ہم نئے پریزیڈنٹ سیٹ کریں گے. آپ کی تو تنقید کیا یہ اپنے وزراء کو یہ نہیں, ٹھیک ہے اس پہ تنقید کرنی چاہیے, یہ اپنے وزراء کو نہیں یہ کہہ سکتے, مگر اتنی زیادہ نہیں بنتی کیونکہ آپ کی طرف سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. خواجہ آصف صاحب نے نہیں, سوری, ہاں میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ورکر ہے یا جو منسٹر بنتا ہے وہ پی ٹی آئی میں تب بنتا ہے جب وہ لیڈر کو خوش کرتا ہے, اور جب لیڈر ہی خوش ان چیزوں سے ہوتا ہے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے, وہ خود ہی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ایگزامپل تو سیٹ عمران خان صاحب نے خود کرنی. خواجہ آصف اور شیرین مزاری والی بات تو بہت پرانی نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا, نہیں دیکھیں دوسرا آپ نے سوال, میں نے آپ کو اس بات کا جواب دے دیا کہ یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہیں, اس کو ان میں جو ہے ان کو ریزائن کرنا چاہیے. جو پرنسپل سٹینڈ ہونا چاہیے اس وقت, اگر انہوں نے نئے پاکستان کی بات کرنی ہے, اگر انہوں نے مدینہ کی ریاست کی بات کرنی ہے, اگر انہوں نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے پرانے پاکستان کو انہوں نے گالیاں نکالنی ہے تو ٹھیک ہے نا. اچھا, پرانے پاکستان کی پارٹی میں جائز ہے کہ آپ نے کہا کہ جی پرانے پاکستان کی پارٹیز میں جائز ہے, یعنی خواجہ آصف صاحب والی بات جو تھی میں یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہ ہم نئے لوگ لا رہے ہیں, ہم نئے پرنسپل لا رہے ہیں, نئی بات کرنے کے لیے لا رہے ہیں, نئے منصوبے لا رہے ہیں, تو پھر آپ جب جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اور پرانے پاکستان کو گالیاں بھی نکال رہے ہیں جس میں یہ ویلیوز جو ہیں ان کا خیال رکھا جاتا تھا, عورتوں کا خیال رکھا جاتا تھا, مردوں کا خیال رکھا جاتا تھا, عزت کی جاتی تھی, میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں مائزہ, اتنا زیادہ نیچے نہیں گرا جاتا تھا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا وہ بھی غلط کہا تھا نا, میں نیچے نہیں گرا جاتا تھا. ان کو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. الیکشن کیمپینز میں کسی کی بیٹی بہن کے بارے میں بات کرنی نہیں چاہیے تھی. تو عمران خان صاحب, لیکن عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود خوش ہوتے ہیں جب ان کے کارکن گالیاں نکالتے ہیں یا اس طرح کی نیچی گری اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں, وہ خود خوش ہوتے ہیں. آپ بلیو کریں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ان کو میرا خیال ہے کل شاباش ملے گی, مجھے اس کا گنڈا پور صاحب کو کل شاباش ملے گی. اگلی بات کا جواب دے دیں مجھے. ترین صاحب کی بات کی, جہانگیر ترین صاحب کی آپ نے بات کی, اس کا میں یہ جواب دوں گی کہ جب نیب جو ہے وہ غیر جانبدار ادارہ بن جائے گا اور وہ عمران خان صاحب کے دباؤ میں نہیں رہے گا تو لیڈرشپ بھی ساری آ جائے گی. آج اس وقت عمران نذیر صاحب ہمارے ایم پی اے ہیں, ہمارا جلسہ ہے لاہور میں, وہ جلسے کی تیاریوں میں لگے تھے, ان کو پولیس نے پکڑ لیا. کس لیے, کیوں پکڑا گیا, یہ صاف, اس سے صاف نظر آتا ہے حکومت بھی گھبرائی ہوئی ہے, ایک حکومت فاشسٹ حکومت ہے. تیسرا جو ہے یہ ورکرز کو برداشت نہیں کر رہی اس وقت, ان کو پتا ہے کہ ان کی آہستہ آہستہ جو ہے عوام میں مقبولیت ختم ہو رہی ہے. ٹھیک, بالکل آپ کا پوائنٹ آئی گیا, آپ کا بالکل پوائنٹ آئی گیا.
آپ نے فرمایا کہ جب نیب آزاد ادارہ ہو جائے گا تو آپ کی لیڈرشپ واپس آ جائے گی. شرمیلا اس سے پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں اس لیے نہیں آ رہے, مگر آج پتہ چلا کہ جی جب نیب آزاد ہو جائے گا عمران خان صاحب کے اثر سے تو پھر اس کے بعد لیڈرشپ واپس آ جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے؟ نیب کی آزادی مسئلہ ہے یا کرپشن کے معاملات ہیں یا ان کے بیانات ہیں جس کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ سکتے؟ دیکھیں یہ تو معاملات حکومت اور پی ایم ایل این کے درمیان ہے. یہ ان کو جانے کی اجازت بھی پی ایم ایل این نے دی تھی, نتھنگ شارٹ آف دا پرائم منسٹر اور ان کی ہیلتھ منسٹر. اور ظاہری بات ہے کیونکہ خود بھی وفاقی وزیر صحت خود عمران خان صاحب ہیں, وہ بیمار تھے, ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی تھی. اب ان کو لانا ہے نہیں لانا ہے, وہ آ رہے ہیں واپس نہیں آ رہے, یہ ان کا معاملہ ہے. یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا ان کو بھیجنے سے پہلے. اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم ان کو نہیں بھیجیں گے تو خدا نخواستہ زیادہ نقصان ہو جائے گا, اور یہ خود ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے بیٹھ کے کہتے تھے کہ ہمیں بھیجنا ہے اور راتوں رات بھیجنا ہے, اور ہوا اسی قسم کا کوئی معاملہ. تو اب یہ ان کے درمیان ہے کہ یہ کس طریقے سے. اچھا جہانگیر ترین صاحب واپس آ گئے, نون لیگ پر دباؤ ہوگا کہ جی اب تو اسحاق ڈار صاحب تو کم از کم آ جائیں نا, اخلاقی دباؤ, سیاسی دباؤ, آپ سمجھتی ہوں گا یہ دباؤ؟ دیکھیے اخلاقی طور پہ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور میری ذاتی رائے پوچھیں, اخلاقی طور پہ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مقدمات ہیں اور آپ سیاست میں ہیں اور آپ کا ایک بڑا نام ہے تو آپ کو پھر پاکستان میں رہ کے ان سیاسی مقدمات کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے, ٹھیک ہے, اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر دیکھیں نا آصف علی زرداری صاحب کو آپ پوچھ لیجئے, کیا ان کو آفر نہیں تھی ملک سے باہر جانے کی؟ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی حیات تھی ان کو بھی آفرز تھیں جانے کی. یہ تو آن ریکارڈ بی بی صاحبہ کہہ چکی ہیں, لیکن وہ جیل میں رہ کاٹی نا 11.5 سال جیل, اب بھی جیل کاٹی انہوں نے. وہ بھی یہ درخواستیں دے سکتے تھے کہ میرے مالج باہر ہے, اور ہے ان کے مالج باہر, دبئی میں بھی ہیں, امریکہ میں بھی ہیں. تو ہر سیاسی لیڈر کا, ہر انسان کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اپنا اپنا ایک موقف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ان سے انحراف نہیں کر سکتے. میاں صاحب کا شاید علاج بہتر برطانیہ میں ہو سکتا ہو, وہ کروا رہے ہیں, لیکن ان کا آنا نہیں آنا یہ بھی دیکھیں اب ان کی ذاتی رائے ہے. میں ہوتی تو میں واپس آ جاتی, میں شاید جاتی بھی نہیں, لیکن وہ ہے وہ اپنا علاج کروائے. جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو دیکھیے نیب پہ میں یا پی ایم ایل این ہم تو چلے افیکٹڈ لوگ ہیں نا, ہم بات کر رہے ہیں. آپ سپریم کورٹ کا آرڈر اٹھا کے دیکھ لیجئے, خواجہ برادران کے بیل آرڈر کے اندر, مطلب یہ تو اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ایک باقاعدہ ایک وائٹ پیپر آ گیا نا, چارج شیٹ آ گئی. اور دیکھیں یہ بڑا غلط تاثر, ابھی آپ نے شروع میں سنایا عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی نیب ان کے ٹائم کے اندر استعمال ہوتی تھی, ہمارے ٹائم میں آزاد ہے. یہ تو عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ کے ٹائم میں نیب کو آپ کس طریقے سے استعمال کریں. دیکھیں ایک ادارہ جو ایک آٹونومس باڈی ہے, جو احتساب کرتا ہے ملک کے اندر, اس کو آپ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, اس کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے, وہ بیچارہ ادارہ جو ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے, اور بالکل میں نہیں کہتی کہ اس میں ہر شخص برا ہے, لیکن اس میں اچھے لوگ. شرمیلا ایک بریک کی طرف جانا ہے, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, مگر یہ بات مزید غور طلب ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے کہ جیسا مائزہ نے کہا کہ جی جب نیب آزاد ہو جائے گا تو واپس آ جائیں گے, تو معاملہ بیماری کا نہیں نیب کی آزادی کا ہے. تو واپس آ کے پوچھتے ہیں اندلیب صاحبہ, آزاد کریے نا نیب کو تاکہ یہ لوگ واپس آئیں. ایک بریک کے بعد پوچھتے ہیں. ویلکم بیک. جی نیب آزاد ہے یا نہیں اندلیب ابا صاحبہ, کیسے یہ حکومت پر اگر اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ نیب کو غلط استعمال کریں تو حکومت کو ثابت کرنا چاہیے کہ یہ غلط الزام ہے, کیسے ثابت کریں گی آپ ایسا کر دیں نواز شریف صاحب بھی واپس آ جائیں گے, اسحاق ڈار صاحب بھی واپس آ جائیں گے. دیکھیں جو ہم پچھلے میرے خیال ہے 1 سال سے کہہ رہے ہیں نا, وہ آج پی ایم ایل این نے اس کو کنفرم کر دیا ہے. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بہانہ ہے, یہ جا رہے ہیں, انہوں نے واپس نہیں آنا, اور یہ ساری جو پی ڈی ایم موومنٹ ہے یہ وہ 8 کیسز کے اوپر ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ دیکھیں, یہ ان کا لکھا ہوا ڈرافٹ ہے میرے پاس. جب ہم نے فیٹف کی بات کی, جب ہم کوئی بات کرتے ہیں عوامی ملک کے مفاد کی, فیٹف تو ملک کے مفاد کا تھا نا, گرے لسٹ میں تو انہوں نے ڈالا ہوا ہے ہمیں, ان کی وجہ سے گرے لسٹ میں ہم گئے. اب ہم نکالنے کی بات کرتے ہیں, یہ انہوں نے آ کے یہ ہیں جی ان کے 34 نکات, جس میں پہلا نکات ہے کہ جی 1 بلین سے کم کرپشن ہوگی تو نیب نہیں ڈیل کرے گا. تو آج یہ مان گئے کہ جی نیب کی وجہ سے, کیسز کی وجہ سے, جو خان صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں جلسوں میں کہ جی ہم نے ان کو بالکل کوئی رعایت نہیں دینی, ہم نے نیب کو آزاد کر دیا ہے,
کیونکہ یاد کریں یہ وہ کیس ہیں جنہوں نے آپس میں کیے ہوئے پرانے کیسز ہیں. آصف زرداری صاحب والا کیس جو ہے یہ نواز شریف صاحب نے کیا ہوا ہے. آپ کو یاد نہیں چودھری نثار کی 2-2 گھنٹے کی پریس کانفرنسز, ایک ایک چیز دکھاتے تھے ایویڈنس, میرے پاس یہ ہے, اس اکاؤنٹ میں سے پیسے گئے, اس اکاؤنٹ میں سے آئے, یاد ہے نا وہ آپ کو. لیکن نیب کو 10 سال انہوں نے اس کی تدفین کر کے, اس کا انتقال کر کے, اس کو بلیک قانون, کالا قانون, وائٹ قانون کچھ بھی نہیں کیا. 10 سال. بالکل یہ بات واضح ہو گئی. ایک اور سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, بالکل واضح ہو گئی یہ بات کہ ان کے کیسز تھے, آپ نے صرف نیب کو چھوڑ دیا کہ جی ان کیسز کو آگے لے کے بڑھے, تو اس لیے نیب کا ادارہ آزاد ہے, کیسز آپ نے نہیں بنائے. یہ میں مائزہ سے پوچھوں گا. مجھے ایک بات اور بتائیں, جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ملک میں بغاوت کر رہے ہیں اور ان کا بیان وہ بتاتے ہیں کہ جو انہوں نے بیانات دیے ہیں یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے, تو آپ کارروائی کب کریں گے جو وزیر اعظم صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت یہ وزیر اعظم نہیں, میں آپ کو یہ ہمارا ایک بہت ٹاپ نیوز پیپر ہے اس کا ایڈیٹوریل بتا رہا ہوں. وہ اس میں اس ایڈیٹوریل میں لکھا ہوا ہے کہ ایڈوانسنگ انیمی نیریٹو, دشمن کا نیریٹو ایڈوانس کیا یاز صادق نے, یہ ایڈیٹوریل لکھ رہا ہے. اور وہ یہ لکھ رہا ہے کہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے یہ اینٹی گورنمنٹ ریلیز جو ہیں یہ اس لیے یوز کر رہی ہیں کہ یہ اینٹی سٹیٹ جائیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو نہیں کہا, آپ نے دکھایا کتنی دفعہ دکھایا کہ انہوں نے کہا جی ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ تو ان لوگوں سے ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں. اس کے علاوہ قادر بلوچ کی یہ سٹیٹمنٹ پڑھیں, ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں نہیں, پبلک میں اعلان کرنے کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بغاوت کرا رہے ہیں, آپ حکومت ہیں, فائل کے اندر ریبیلین کرا رہے ہیں, اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف اٹھو. اور تیسری بات, اس کا سب سے بڑا آپ کو ثبوت کیا ملا ہے, بلاول بھٹو صاحب نے کیا انٹرویو دیا, انہوں نے کہا جی کہ میں شوق میں ہوں, ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو, ہم نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ یوز ہو, انہوں نے نام لے کے کیا, ہم سے انہوں نے کنسلٹ نہیں کیا تھا. میڈم میں حکومت کو جاننا چاہ رہا ہوں, حکومت بلاول صاحب نے کیا کہا, اخبار نے کیا لکھا, آپ نے جلسوں میں کیا کہا, کابینہ کیا کر رہی ہے, حکومت کیا کر رہی ہے؟ جی جلسوں میں کیا کہا, اخبار نے کیا کہا, بلاول صاحب نے کیا کہا, اس کو چھوڑ کر حکومت کیا کر رہی ہے؟ کابینہ میں یہ معاملہ جا رہا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہماری کابینہ میں تو پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے, ہماری لیگل ٹیم بیٹھی ہے, اچھا اس وقت ہماری پولیٹیکل ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, اور ہماری جو ہے سیکیورٹی کی ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ یہ سیکیورٹی رسک بھی تھا. آپ نے دیکھا کہ اتنا ورڈ ٹو ورڈ جو انڈیا کہہ رہا تھا وہ یہی ہے, ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس کو مان نہیں رہے, پوری پاکستان قوم کو تکلیف ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ حکومت کا اس پر ابھی ٹیک آنا باقی ہے, حکومت اس پر ہمیں جواب دے گی کہ اتنا سنگین الزام جو لگایا ہے نواز شریف صاحب پر, اس پر حکومت کر کے آ رہی ہے. مائزہ, کیا واقعی نون لیگ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے؟ اب ثناء اللہ زہری صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اپنی جماعت ضم کر دی تھی, اب وہ ای سی سی سے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا, باہر نکل گئے. عبدالقادر بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب بھی قبر سے باہر آ جائیں اور کہیں کہ نون لیگ دوبارہ جوائن کرو, تو میں نہیں کروں گا, ملک دشمن نیریٹو تھا. زبیر صاحب وہ بات بتا نہیں پا رہے پبلکلی جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں. آپ کے بیانیے کا بوجھ واقعی اتنا بھاری ہے کہ آپ کے لوگ نہیں اٹھا پا رہے؟ دیکھیں, پہلی بات جو کی گئی کہ اینٹی ڈیموکریٹک موومنٹ چل رہی ہے, اندلیب صاحبہ کو میں یاد دلانا چاہوں گی کہ اینٹی ڈیموکریٹک موومنٹ وہ ہوتی ہے جب پارلیمنٹ کے جنگلے پھیلانگے جاتے ہیں, جب پی ٹی وی پہ حملہ کیا جاتا ہے, جب سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں لٹکائی جاتی ہیں, جب پرائم منسٹر ہاؤس پہ دھاوا بولا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اینٹی ڈیموکریٹک موومنٹس. ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم قانون, کانسٹیٹیوشن کی پامالی کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم بیڈ گورننس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور جو عوام جو حکومت کی ناقص کارکردگی ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا اپوزیشن کا رائٹ بنتا ہے. اگر یہ گھبرا رہے ہیں اور گرفتاریاں کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو بختر بند گاڑیوں میں لا رہے ہیں تاکہ کسی کی تہذیب ہو سکے اس کی, اور وہ بیمار ہیں, تو حکومت یہ کر رہی ہے, اور یہ جو ہے یہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں, تو اس کو جو ہے یہ نیب, دیکھیں وقت ختم ہو رہا ہے, مجھے ذرا اس کا جواب دے دیں. نیب کو یہ نہ کہیں کہ نیب جو ہے ایک آزاد ادارہ ہے, بٹ ایز آئی انڈرسٹوڈ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ بیک کیا ہوا ہے, اور وہ جلسوں میں جو بات کر رہے ہیں
وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں, ان کے پاس ضرور کوئی اوتھینٹک سٹیٹمنٹ ہے تو وہ بات کر رہے ہیں الیکشن ریگنگ کی, وہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے. تو اس کو غلط طور نہیں, مڑوڑ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ طے ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال ہوگا, ادارے کا نام یا کسی شخصیت کا نام استعمال نہیں ہوگا. آپ اس کو دوبارہ سنیں, آپ شرمیلا صاحبہ سے بھی دوبارہ سنیں, میں نے سنی ہے وہ سٹیٹمنٹ. چلیں ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, ان کا اپنا بیانیہ ہے, اور اس بیانیے میں اوتھینٹسٹی ہو سکتی ہے اور ہے بھی کیونکہ وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اگر اب ایسا ہے تو کیا پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ چل پائے گی؟ اگر وہ ثبوت لا کے دے دیتے ہیں, اگر ایسا ہی بات ہے, اگر وہ ثبوت دے دیتے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی اگلے جلسوں میں جب پی ڈی ایم کے اسٹیج پر ہوگی تو نواز شریف صاحب کی بات کو بیک کرے گی, اس کی سپورٹ کرے گی؟ ایک بریک کے بعد پوچھتا ہوں شرمیلا سے. پروگرام میں آپ کے ایک بار پھر خوش آمدید. جی شرمیلا, اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مطابق ان کے پاس ثبوت ہوں گے اور میاں نواز شریف سے ثبوت لے کر آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی بات ہے بالکل حقیقت ہے, اس میں کوئی سازش نہیں ہے, کوئی بغاوت نہیں ہے, تو پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کے الفاظ کو بیک کرے گی, ان کے ساتھ کھڑی ہوگی آگے آنے والے جلسوں میں؟ دیکھیے میاں صاحب بحیثیت 3 بار وزیر اعظم کے اور بہت سینئر پولیٹیشین کے, ظاہری بات ہے اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ظاہری بات ہے ان کے پاس پھر فول پروف ایویڈنس ہوگا, ورنہ یہ ایسی بات تو نہیں ہے جو آپ جلسے جلوسوں میں عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ نام لے رہے ہیں. اور اگر وہ یہ فول پروف ایویڈنس لاتے ہیں تو پھر تو یہ بہت جگہ پہ جائے گا, پھر تو عدالتوں میں جائے گا, یہ ٹریبیونلز میں جائے گا, پھر تو بہت جگہ جائے گا. اسی لیے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے جہاں پر یہ تمام چیزیں سامنے لائی جائیں, اور ونس اینڈ فار آل یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے سیاست میں مداخلت کا, اس کو ختم ہونا چاہیے. اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں دس از ون آف دا 26 پوائنٹس جس کے اوپر پیپل پارٹی جو ہے وہ بہت زور طریقے سے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. یہ تو ہمارا بھی بیانیہ ہے. دیکھیں ہم نے تو شخصیات کا نام لینا, اداروں کا نام لینا, یہ تو پی ڈی ایم کے منشور میں نہیں تھا نا جی, مگر یہ جب سب ہو رہا ہے تو اس میں بھی آپ ساتھ دیں گے؟ پھر دیکھیے میں نے کہا نا کہ جس طریقے سے چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ نام لینے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک شخص کا یا 2-3 اشخاص کا نام لے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے پاس پروف ہوگا. آپ کو یاد ہے 2013 کے الیکشن میں ہم نے کہا کہ جی آر او کے الیکشنز ہیں, اور آر او کے الیکشن میں ہم نے پھر ان حلقوں کا, ان کانسٹیٹوئنسیز کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ یہ طریقے سے, اس طریقے سے ریگنگ ہوئی ہے. ہمارے پاس تو ایویڈنس تھا, ہم تو ٹریبیونلز میں بھی گئے, ہم تو عدالتوں میں بھی گئے. تو اسی طریقے سے میاں صاحب کے پاس ہوگا. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو خود عدالتوں کو جانا چاہیے. بالکل شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. مائزہ حمید صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. اندلیب عباس صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. تینوں معزز مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی. نتیجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے اب اتحادی بھی ثبوت مانگ رہے ہیں. کیا وہ ثبوت دے سکیں گے اور اپنے بیانیے کو آگے بڑھا سکیں گے؟ بلوچستان کی حد تک تو یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو وہاں قبول نہیں کیا جا رہا. یہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ کرونا کے حوالے سے آخر میں کہتا چلوں کہ احتیاط رکھیے, اپنے آپ کو بھی بچائیے, اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے. جلسے جلوسوں میں اگر جانا بہت ضروری ہے, آپ سمجھتے ہیں, تو پھر احتیاطی تدابیر کے ساتھ جائیے, ورنہ اوائڈ کیجیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.